شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. وقال تعالى في موضع آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. معزز سامعین اعظام و ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن مقدس، قرآن مجید کے وہ حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں. ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ غیر محرف کتاب ہے جو بغیر کسی تبدیلی کے اور بغیر کسی کمی زیادتی کے ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک محفوظ اور موجود رہے گی. لیکن یہ کتاب جو کہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کے اپنے کچھ حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں. ان کو جاننا، سننا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم و ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مقدس کا تعارف یوں کرایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ریب اور شک کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ کتاب کب نازل ہوئی؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ کتاب جو ہے رمضان میں نازل ہوئی اور اس کا مقصد ایمان والوں کے ساتھ ساتھ ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا پہنچانا اور ہدایت کا پیغام عام کرنا ہے. اس میں قرآن مجید کے حقوق میں سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر دل و جان سے ایمان لانا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو جبریل امین فرشتے کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس رسول پر نازل کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس. تو پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق قرآن مقدس کا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا ہے کہ وہ رسول کہ جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت عظمیٰ کے عطا کیا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب کو ان کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں. تو پتہ چلا قرآن مقدس کا دوسرا حق جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو پڑھنا ہے. اور یہی تک کہ یہ بات محدود نہیں رہتی ہے، تیسرا حق قرآن مجید کا یہ بنتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے،
کیونکہ قرآن مقدس ہی وہ کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ نازل کی ہے جو سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے کتاب قرآن مقدس کو آسان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا تیسرا حق جو قرآن مجید کا بنتا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن مقدس پر تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کو کیوں نہیں سمجھتے، اس کو کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ چوتھا قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو ایمان لانے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہم پر بنتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ اس کی تابعداری کی جانی چاہیے اور اس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے جو چیز تم پر نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، یعنی اس پر عمل کرو۔ عمل نہ کرنے کی صورت میں اگر ہم قرآن مقدس کو اس پر ایمان لے آئیں، اگر ہم قرآن مقدس کو پڑھیں، اگر ہم اس کو سمجھیں اور لیکن اس پر اگر ہم عمل نہ کریں، اس سے اعراض کریں، تو قیامت کے دن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت کا دن ہوگا، لوگ اٹھائے جائیں گے، تو اس دن جو ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا تھا اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، لوگ کہیں گے کہ پروردگارا تو نے ہم کو اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا حالانکہ ہم دنیا میں تو دیکھنے والے تھے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، رب تعالیٰ فرمایا گیا ایسا ہی ہوگا تمہارے پاس جب ہماری آیات آئی تھی سو تم نے اس سے اعراض کیا تھا اور اس کو پشے پھوٹ ڈال دیا تھا۔ فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، سو تم نے اس کو بھلا دیا، آج تم بھلا دیے جاؤ گے۔ پانچواں حق قرآن مقدس کا یہ بنتا ہے کہ اس کا ادب اور احترام کیا جائے۔ ایک عربی کہاوت ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام بھی کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، سو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ چنانچہ لا یمس الا المتطہرون، اس کو جو ہے طہارت کے ساتھ پکڑا جائے، طہارت کے ساتھ چھوا جائے، باوضو پڑھا جائے اور اس کی ابتدا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کا التزام کیا جائے۔ قرآنی حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں فریاد کریں گے اور کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا کہ اے رب یہ میری قوم ہے کہ انہوں نے تیری کتاب قرآن مقدس کو چھوڑا تھا اور اس سے اعراض کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو امام بخاری امام مسلم رحم اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به آخرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مقدس کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو رفعت اور بلندی و عزت عطا فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ ہماری دین و دنیا کی جو بھی کامیابی ہے، ہر طرح کی کامرانی جو ہے یہ قرآن مقدس کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن مقدس کے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔